جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں وہ تاریخ کا بہت اہم اور انتہائی دور رس اثرات کا حامل ایک واقعہ ہے۔ ہم تاریخ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور آج جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے لکھنؤ پیکٹ۔ اس کا ذرا پہلے پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت حاصل کی تو انہوں نے ان کو غدار قرار دیا اور اپنی حکومت کے لیے ایک تھریٹ قرار دیا اور کوشش کی کہ ان کو ہر معاملے میں دبا کے رکھا جائے۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے ہندوؤں کو فیور کیا اور انہیں زندگی کے ہر شعبے میں اوپر لانے کی کوشش کی۔ ایسے موقع پر سر سید احمد خان جیسا عظیم شخص ظاہر ہوا اور اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کی زبوں حالی کے لیے بے پناہ کام کیا۔ تعلیم کے میدان میں، سماجی میدان میں اور سیاسی میدان میں بے پناہ خدمات سر انجام دی اور مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکالنے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اب اس کا بات کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ 1885 میں خود انگریزوں نے اے او ہیوم نام کی ایک انگریز نے انڈین نیشنل کانگریس قائم کی۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انگریز ہندوؤں کو کس طرح سے فیور کر رہے تھے۔ لیکن اگلی صدی کے آتے اب حالات تبدیل ہو چکے تھے اور اس میں سر سید احمد خان کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی حوالے سے جتنی خدمت کی اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ 1906 میں مسلم لیگ کے قائم ہونے کے بعد صورتحال بہت حد تک بدل گئی تھی۔ اب وہ مسلمان نہیں رہا تھا جسے انگریزوں نے دبا لیا تھا، بلکہ اب وہ اپنے حقوق کے لیے لڑنے پر اور جدوجہد کرنے پر آمادہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی جبکہ اس کے مقابلے میں ہندو بہت بڑی اکثریت میں تھے۔ چنانچہ اب نیا دور ون مین ون ووٹ کا دور تھا اور انگریز آہستہ آہستہ سے اختیارات کو نیچے منتقل کرتے جا رہے تھے۔ اب اس صورتحال میں مسلمانوں کے لیے اپنے حقوق کا دفاع مشکل تھا چونکہ وہ مائنارٹی میں تھے جبکہ اس کے مقابلے میں ہندو بہت بڑی اکثریت تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ چونکہ وہ بے شک اقلیت میں ہے لیکن چونکہ وہ بہت بڑی اقلیت ہیں اور بہت اہمیت ہے ان کی، چنانچہ جو سینٹرل ایسیٹک کونسل قائم کی گئی ہے اس میں انہیں 1/3 سیٹس دی جائیں تاکہ ان کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ یہ بات ہندو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے موقع پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سامنے آتے ہیں اور بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی اور اس کے قیام سے پہلے دسمبر 1906 میں مسلم لیگ ڈھاکہ میں قائم ہوئی اور اس سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح انڈین نیشنل کانگریس جوائن کر چکے تھے۔ وہ اس وقت کانگریس کے ممبر تھے، تاہم بعد ازاں 1913 میں انہوں نے مسلم لیگ بھی جوائن کر لی اور اس طرح سے وہ دونوں پارٹیوں کے ممبر بن گئے۔ قائد اعظم یہ چاہتے تھے اور ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو مل کر انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے اور ان سے زیادہ کنسیشنز یا مراعات اسی طرح مل سکتی ہیں کہ اگر ہندو اور مسلمان دونوں مل جائیں۔ تقریباً یہی سوچ دوسری طرف کانگریس کے کچھ لوگوں میں بھی پائی جاتی تھی۔ چنانچہ قائد اعظم کی ان کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں بالآخر تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ 1916 میں دونوں پارٹیوں کا ایک اجلاس لکھنؤ میں منعقد ہوا جس میں دونوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس سے ہم آج لکھنؤ پیکٹ یا معاہدہ لکھنؤ کے نام سے جانتے ہیں۔
تاریخ پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ معاہدہ انتہائی اہم ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس معاہدے کے تحت جو کچھ مسلمانوں نے حاصل کیا وہ بہت اہم تھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہندو مسلمانوں کو ایک الگ قوم ماننے کے لیے سرے سے تیار ہی نہیں تھے، چنانچہ جب بھی مسلمان اپنے الگ حقوق کی بات کرتے تھے تو ہندوستان کے ہندو لیڈر اسپیشلی جو سخت گیر عناصر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمان چونکہ الگ کوئی قوم نہیں ہے لہٰذا ان کے الگ حقوق پر بات بھی نہیں ہو سکتی، لیکن معاہدہ لکھنؤ وہ معاہدہ تھا جس کے بعد ہندوؤں نے گویا خود تسلیم کر لیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ رائٹ آف سیپریٹ الیکٹریٹ یعنی علیحدہ انتخاب کا حق سب سے اہم معاملہ تھا جو لکھنؤ پیکٹ کے تحت مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک تو یہ کہ جیسے ہی کانگریس نے یہ تسلیم کیا کہ مسلمانوں کو رائٹ آف سیپریٹ الیکٹریٹ دیا جانا چاہیے، جو کہ 1909 میں منٹو مورلے ریفارمز جنہیں کہا جاتا ہے، اس میں انگریز مسلمانوں کو رائٹ آف سیپریٹ الیکٹریٹ دے چکے تھے، لیکن کانگریس اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کو ایک الگ قوم تسلیم کرنا ایک بہت بڑا اور اہم واقعہ تھا، اور آئندہ اسی بنیاد پر مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے حقوق کی بات کی، اور حتیٰ کہ ایک لمحہ آیا جب مسلمانوں نے اپنے الگ وطن کا مطالبہ شروع کر دیا، خاص طور پر 1930 کے علامہ اقبال کے خطبہ الہٰباد کے بعد۔ اب کانگریس کے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے مطالبے کی مخالفت کرے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو الگ قوم تصور کر چکی تھی، مان چکی تھی، چنانچہ اخلاقی لحاظ سے یہ ناممکن ہو گیا تھا ان کے لیے کہ وہ مسلمانوں کے الگ وطن کی اس مطالبے کی مخالفت کریں۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1916 کا لکھنؤ پیکٹ یہ وہ عظیم واقعہ تھا جس کے بعد مسلمانوں کو ہندوستان میں خاص طور پر اپنے حقوق کے لیے لڑنے، جدوجہد کرنے اور بالآخر اپنے الگ وطن کے مطالبے تک پہنچنے میں جس نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اب آئیے اس کے اثرات پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوئے۔ 1916 کا لکھنؤ پیکٹ جدوجہد جو پاکستان کے حوالے سے ہو رہی تھی اس پہ بہت اثرات مرتب کیے۔ سب سے پہلی بات جیسے میں نے ابھی بات کی کہ مسلمانوں کو ہندوؤں نے ایک الگ قوم تصور کر کے گویا انہیں یہ حق دے دیا کہ وہ چاہیں تو ہندوستان میں رہیں اور چاہیں تو اپنے الگ وطن کا مطالبہ کر لیں، اگرچہ ہندوستان کے سیاستدانوں نے اس کو بعد ازاں بہت بڑی غلطی قرار دیا، مگر اب اس حوالے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مسز سروجنی نائیڈو نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی انہی خدمات پر انہیں ایمبیسڈر آف دی ہندو مسلم یونٹی کا خطاب بھی دیا تھا۔ اب اس کے اثرات کے حوالے سے ہم بات کریں تو جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کو الگ قوم مان لیا گیا تھا، سو انہوں نے اپنے دیگر مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں ایک بالآخر ایک الگ وطن کا مطالبہ کر دیا، اور قائد اعظم کی قیادت میں 1940 میں یہ عہد کیا کہ اب ہم الگ وطن کے مطالبے سے کم کسی بات پر تیار نہیں ہوں گے۔ کانگریس کی مسلسل مخالفت اور مسلمانوں کے حقوق کو دبائے جانے کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اب مسلمان حتمی طور پر اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ ہندوستان میں نہیں رہیں گے، اگرچہ انگریزوں نے اور ہندوؤں نے مل کر یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے متحدہ ہندوستان کے اندر ہی رہنے پر مجبور کیا جائے، لیکن ہندوستان کے مسلمان قائد اعظم کی قیادت میں اب متحد تھے اور وہ کسی صورت میں بھی ہندوؤں یا انگریزوں کی سپریمیسی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ اس عظیم جدوجہد کے نتیجے میں 1947 میں بالآخر دونوں قوموں کو یعنی ہندوؤں اور انگریزوں کو مسلمانوں کے مطالبے کے سامنے جھکنا پڑا،
اور 1947 میں بالآخر پاکستان بن گیا۔